آپ نے ہمیں بتایا تھا فعل ماضی کے بارے میں، اور آپ نے بتایا تھا کہ 3 حرفی مادہ جو ہے اس کے بعد جو ہے کئی فعلیہ جملے ایسے ہیں جن میں فاعل نکل کے سامنے آتا ہے، جیسے کہ مثال بھی آپ نے ہمیں فعلیہ جملے کی جو ہے وہ سینڈ کی تھی کہ جیسے عالمہ، یہ 3 حرفی ہے لفظ، اور اس کے بعد معلمہ، معلمن، اور اس کے آخر میں نا جو فائل نکل کے آتا ہے اس کے اوپر پیش ہوتی ہے، یہ آپ نے بتایا تھا ہمیں، ٹھیک ہو اور گیا، فعل ماضی کی آپ نے انٹروڈکشن تھی جی۔ بالکل ٹھیک ہو گیا، جزاک اللہ بیٹا۔ ہم لوگوں نے فعل ماضی جملہ فعلیہ کے بارے میں کچھ تھوڑا سا پڑھا تھا، اور ہم نے یہ پڑھا تھا کہ جملہ فعلیہ جملے کی 2 اقسام ہیں، ایک جملہ اسمیہ اور ایک جملہ فعلیہ۔ جملہ اسمیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو اسم سے سٹارٹ ہو، اور جملہ فعلیہ وہ جملہ ہوتا ہے جو فعل سے سٹارٹ ہو۔ ان میں حروف جو ہیں وہ ہم اگنور کر دیتے ہیں، حروف اگر پہلے آئے ہوئے ہیں تو حروف کو ہم نہیں دیکھتے، ہم صرف فعل یا اسم کو تلاش کریں گے۔ اگر جملے میں سب سے پہلے اسم آ گیا تو وہ جملہ اسمیہ کہلائے گا، اور اگر فعل آ گیا تو جملہ فعلیہ کہلائے گا۔ دونوں کو بنانے کا طریقہ بالکل مختلف ہے۔ ابھی ہم فی الحال جملہ فعلیہ کی بات کر رہے تھے۔ جملہ فعلیہ کی پھر مزید آگے 3 اقسام ہیں۔ ایک وہ جملہ فعلیہ جس کے فعل کے ساتھ صرف اور صرف فاعل کی موجودگی ہوتی ہے، اور دوسرا کی قسم وہ ہے کہ جس کے جملہ فعلیہ میں فعل کے ساتھ فاعل مسنگ ہوتا ہے، فاعل موجود نہیں ہوتا اور صرف مفعول ہوتا ہے۔ اور تیسری اور آخری قسم وہ ہے کہ جس کے اندر فعل کے ساتھ فاعل اور مفعول دونوں پائے جاتے ہیں۔ تو اس طرح سے ہم اس جملے کو 3 اقسام میں دیکھیں گے انشاءاللہ۔ اب جب میں نے کہا کہ جملے کے اندر فاعل ہوتا ہے یا جملے کے اندر مفعول ہوتا ہے، تو اس کی 2 طرح سے وہ آ سکتا ہے۔ وہ ضمیر کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، یعنی کہ پروناؤن کی شکل میں بھی آ سکتا ہے، اور وہ جو ہے ظاہر ہو کے نظر بھی آ سکتا ہے۔ مثلا ہم یہ بھی کہہ سکتے ہیں ہوا قاتل کم ہم تو نہیں کہیں گے کیونکہ مرے ہوئے خود سے ہم بات نہیں کر رہے ہو سکتے، ہم کہہ دیں گے۔ ہوا قاتل ہم، یعنی کہ ہوا جو ہے وہ یا اس ایک مذکر نے قتل کیا ہم ان سب کو، یعنی کہ اگر کوئی بہت سارے لوگ قتل ہوئے اور کوئی پوچھتا ہے کہ کس نے قتل کیا، تو میں کسی شخص کی طرف اشارہ کر کے کہتی ہوں کہ اس ایک شخص نے، اس ایک مذکر نے قتل کیا ان تمام لوگوں کو۔ تو اب اس میں آپ نے دیکھا کہ دونوں ضمائر کی صورت میں استعمال کیے گئے ہیں۔ اب میں یہ بھی کہہ سکتی ہوں ہوا قاتل، اس ایک مذکر نے قتل کیا احمدن، احمد کو۔ ٹھیک ہو گیا۔ اب یہاں میں نے فاعل کو ظاہر نہیں کیا، فاعل کے بارے میں نہیں جانتی، کوئی ان نون شخص ہے جس نے قتل کیا اور کوئی پوچھتا ہے تو میں اشارے سے بتا رہی ہوں کہ اس نے قتل کیا احمد کو، یعنی کہ اگر میں چشم دید گواہ ہوں تو یہاں پہ فاعل جو ہے ہڈن ہے، ضمیر کی صورت میں ہے، لیکن احمد جو مفعول ہے وہ ظاہر ہو گیا ہے۔ اور اس طرح سے بھی جملہ ہو سکتا ہے کہ قاتل احمدن محمودن، محمود نے احمد کو قتل کیا۔ ٹھیک ہے، یعنی کہ اب اس میں دونوں ظاہر ہو گئے ہیں، فاعل بھی ظاہر ہو کے باہر آ گیا ہے اور جو مفعول ہے وہ بھی ظاہر ہو گیا ہے۔ تو یہ اس طرح تینوں طریقے سے جملے بن سکتے ہیں، فاعل ہڈن اور مفعول ظاہر، یا دونوں ہڈن یا دونوں ظاہر۔ ٹھیک ہے، تو ظاہر ہونے کا مطلب کیا ہے کہ میں نام لے کے بتاؤں کہ فلانے نے فلانے کو مارا، کافر نے مسلمان کو مارا، مسلمان نے کافر کو مارا، احمد نے امجد کو مارا یا امجد نے احمد کو مارا، تو یہ ظاہر شکل ہے۔ اور اگر میں وہ اس ان تم کر کے بات کر رہی ہوں تو یہ ہڈن شکلیں ہیں ضمیر کی صورت میں۔ ٹھیک ہے، تو اسم ظاہر اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پہ ایک نام لے کے بات کی جا رہی ہے۔ تو اب جو میں نے ایک اور بات کی تھی
کہ فعل کے اندر فاعل ہمیشہ چھپ کے بیٹھا ہوتا ہے. ہم نے ایک پوری گردان مکمل طور پہ پڑھ لی جس میں ہم نے کہا کہ قاتلہ کے اندر ہوا چھپا ہوا ہے, قاتلو کے اندر ہم چھپا ہوا ہے, قتل تم کے اندر ان تم چھپا ہوا ہے, یعنی کہ وہ ضمائر ہیں جو ان کے اندر فعل کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوتے ہیں, اور فعل کے اندر چھپا ہوا ہمیشہ فاعل ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ ہمیں غائب میں تو بالکل ہی نظر نہیں آ رہا ہوتا. ہم نے اس کی جو اینڈ پہ لگے ہوئی اضافی نشانیاں ان سے پہچان کرنی ہوتی ہے کہ اگر واو الف ہے تو ہم ہے, اگر خالی الف ہے تو ہما ہے, اور اگر تے ساکن ہے تو مؤنث ہے اور واحد ہے, اور اگر تم ہے تو ان تم چھپا ہوا ہے. حاضر میں یہ ہے کہ ہمیں ضمائر تھوڑی تھوڑی سی نظر آ رہی ہوتی ہیں, یعنی کہ حاضر کی جو بھی شکل ہے تے زبر ت, تے زیر تی, تما, تم, تنا, یہ ہمیں کلیئرلی ضمائر نظر آ رہے ہیں. صرف ہم نے اس کے ساتھ ان کو اٹیچ کر دینا ہے. انتا, انتی, انتما, یعنی کہ جب تو وہ لفظ کے ساتھ لفظ کو پکڑ کے کھڑا ہے تو ہمیں آدھا نظر آ رہا ہے. جب ہم اس کو لفظ سے علیحدہ کریں گے تو اب اس کو ان کی سٹک پکڑنی پڑے گی, وہ بغیر سٹک کے کھڑا نہیں ہو سکتا, لیکن ہمیں نظر آ رہے ہیں اس کے اندر ضمائر ت, تی, تما, تم, تنا کی شکل میں. ٹھیک ہے, اور پھر آخر میں ہم نے پڑھا تھا نون سوری تے پیش تو ہوتا ہے یا نون الف نا ہوتا ہے, تو تو کے اندر نحنو سوری انا چھپا ہوا ہے, اور جو نون الف نا کے اندر نحنو چھپا ہوا ہے. تو یہ وہ سب پروناؤنز ہیں جو فاعل کی شکل میں جب ظاہر نہیں ہوتا تو اس کے اندر لفظ کے اندر چھپ کے بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں. مفعول اگر ضمیر کی صورت میں ہے تو بھی نظر آتا ہے. انٹرسٹنگ بات یہ ہے کہ اگر ضمیر کی صورت میں ہے تو بھی ہمیں مفعول نظر آ رہا ہے, اور اگر وہ ظاہر ہوا ہے تو وہ تو ویسے ہی ظاہر ہو گیا. ٹھیک ہے, تو اب جو ضمیر کی صورت میں ہے وہ ہمیں ہو, ہا, ہما, ہم, ہننا یہ کلیئرلی نظر آئیں گے. ٹھیک ہے, فعل کے بعد لگے ہوئے یہ مجھے کلیئرلی نظر آئیں گے. تو اب یہ جب بھی ہے کی شکل کلیئرلی نظر آئے گی تو وہ ہمیشہ کون ہوگا, وہ مفعول ہوگا, کیونکہ فاعل کی ہوا, ہما, ہم اندر چھپے ہوئے ہوتے ہیں, وہ نظر نہیں آتے, اور اگر نظر آ رہے ہیں تو وہ مفعول ہیں. ٹھیک ہے, ہو, ہا, ہما, ہم, ہننا یہ سارے ہمیں نظر جب آئیں گے تو ہم اس کا ترجمہ ہمیشہ مفعول کے طور پہ کریں گے, وہ کبھی فاعل نہیں ہوگا, فاعل چھپا ہوا ہوگا. ٹھیک ہے, اور اگر مفعول حاضر کی شکل میں ہے, سامنے موجود ہے, تو وہ کاف کی شکل میں ہوگا. جس طرح فاعل تے کی شکل میں ہوتا ہے ت, تی, تما, تم, تنا, تو مفعول کاف کی شکل میں ہوتا ہے ک, کی, کما, کم, کننا. تو جب تے ہوگا اس میں تو کوئی کنفیوژن ہی نہیں ہے, حاضر میں سامنے نظر آنے میں تے ہے تو فاعل ہے, کاف ہے تو مفعول ہے. ٹھیک ہے, تو یہ تو سب سے آسان ہوتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی اب اسی کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہم کچھ قرآن کی مثالیں دیکھتے ہیں. میں نے آپ لوگوں کو کہا تھا کہ آپ لوگ اسائنمنٹ کر کے مجھے ڈھونڈ کے بھیجو گے, جو یہ کئی 100 اسٹوڈنٹس کی کلاس ہے جس میں سے مجھے صرف چند میں 4 کے 5 اسٹوڈنٹس نے بھیجی ہیں. تو کافی آپ لوگ نان سیریس آہستہ آہستہ ہوتے جا رہے ہو. کلاس میں بھی پارٹیسپیشن 100 کی ہوتی تھی جو اب 33 کے اوپر رہ گئی ہے. تو یا تو میرا طریقہ ٹھیک نہیں ہے یا پھر آپ لوگوں کو انٹرسٹ ڈیولپ نہیں ہو رہا. قرآن آپ سب لوگ اپنا اپنا کھول لیں. آپ لوگوں کو مشکل لگ رہا ہے جو میں پڑھا رہی ہوں کہ نہیں سمجھ میں آ رہی ہے آپ لوگوں کو؟ میم مجھے تو بہت اچھا لگ رہا ہے اور ایزی لگ رہا ہے مجھے جس میں آپ پڑھا رہے ہیں نا,
بلکہ مجھے کریٹیوٹی بھی اچھی مل گئی ایک ہے. وقت میں بیٹا ایک بولا کرے. آپ لوگوں کو اتنی دفعہ میں نے کہا ہے کہ ایک وقت میں صرف ایک بولا کرے اور ہاتھ ریز کیا کرے, ٹھیک ہے. سورۃ کاف سب لوگ بچے کھول لیں. جی لوگوں کی آسانی کے لیے کوئی ایک بتا دے کہ کس پارے میں ہے, اور تاکہ سورہ جلدی. کہف 15ویں پارے میں ہے میم. جی کیونکہ یہ تو جمعے کو موسٹلی لوگ پڑھتے ہیں, اس لیے سب کو اندازہ ہوگا. سورۃ نمبر 18. جی سورۃ 18 ہے, سورۃ کاف 15 میں, اور یہ آیت نمبر 29 اور 30, آیت نمبر 29 اور 30 میں. جی جس کو ملتا ہے, ہم نے کہا کہ ہمارے پاس 3 حرفی مادہ. صرف آسان سی بات کیا ہے کہ ہمارے پاس 2 ہی طرح کے فعل ہیں, یا تو وہ پاسٹ ٹینس ماضی ہے, اور یا وہ پریزنٹ اینڈ فیوچر کمبائنڈ ٹیسٹ ہے. ٹیسٹ کہہ رہی ہوں, ہمارا آپ کے حال اور مستقبل 2 زمانے ایک ساتھ پائے جاتے ہیں. ان کو سمجھنے کے لیے بہت ہی آسان طریقہ ہم نے نکالا کہ اگر تو مادے سے پہلے, روٹ ورڈ سے پہلے علامت مضارع کی نشانی, اس کا کوئی ہمیں مل جاتا ہے, جو کہ 4 لیٹرز کی صورت میں ہم نے سیکھا, ی, ت, حمزہ, نون, جس کو ملا کے ہم یتان کہتے ہیں. اگر تو ہمیں یہ 4 علامت میں سے کوئی ایک علامت مل جاتی ہے تو ہم اس کو فعل مضارع یا پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس کے طور پہ لیں گے, اور اگر نہیں ملتا, ڈائریکٹ ہمیں روٹ ورڈ سے شروع ہوتا ہوا نظر آتا ہے, تو ہم اس کو پاسٹ ٹینس ماضی کے طور پہ لیں گے, ٹھیک ہے. تو یہاں پہ جو ورڈ دیا گیا ہے, جو یہاں پہ کسی نے تلاش کیا ہے, وہ کیا ہے؟ آخر میں 29 کے اینڈ پہ دیکھو, وساعت. کیا ورڈ ہے؟ وساعت. جس طرح میں نے فعل مضارع کی 4 نشانیاں بتائی یتان کی, ٹھیک ہے, تو اسی طرح میں نے فعل ماضی کی بھی کچھ نشانیاں بتائی. ہاتھ کھڑا کریں گے, کون بتائے گا وہ کون سی نشانی ہے کہ جو ہمیں فوراً بتائیں گی کہ یہ فعل ماضی ہے. مادے سے پہلے, روٹ ورڈ سے پہلے یتان علامت مضارع ہے, مضارع کی نشانی ہے, اور اسی طرح ماضی کی بھی کچھ نشانیاں ہیں. جی ثنا, وہ کون سی نشانی ہیں جو بتائیں گی کہ میں ماضی ہوں؟ ثنا بتاؤ. مس ماضی کی نشانیوں میں یہ ہے کہ 3 حرفی مادہ اگر ہو اور اس کے آگے پیچھے کچھ نہ ہو تو وہ واحد مذکر ہے ماضی کا. ٹھیک ہے, اور اگر فعل کے بعد الف آ جاتی ہے تو وہ تسنیہ مذکر ماضی ہے. اور آپ نے اگر بیٹا فعل کے ڈیٹیل نہیں بتانی, اس سے مجھے نشانیاں بتاؤ. جیسے ہم کہتے ہیں ال ہے, تنوین ہے, اضافی میم ہے, تو اسم ہے, تو اس میں سے نشانیاں بتاؤ. 3 حرفی مادہ ہوگا, یا الف ہوگا, یا واو الف ہوگا, یا تا ہوگی, یا تا الف ہوگی, ٹھیک تو ہے, ہم پہچان لیں گے کہ فعل ماضی ہے, اور اس میں یتان نہیں ہوگی. بالکل ٹھیک ہے. ہم نے کہا تھا کہ مضارع کے اینڈنگ جو ہے وہ بالکل اسم کی طرح ہے, الف نون, واو نون, یا نون کا استعمال ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اسم کے اینڈ پہ بھی ہوتا ہے اور مضارع کے اینڈ پہ بھی ہوتا ہے. کیا کیا علامتیں ہم نے مضارع سیکھی؟ سب سے پہلے, اب یہ مضارع کی نشانیاں نوٹ کر لو. سب سے پہلے تو ہم نے کہا کہ مضارع کے مادے سے پہلے یتان ہوگا, یعنی کہ علامت مضارع ہوگی. ایکسکیوز می میم, مضارع کے معنی مطلب انگلش پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس.
اردو میں جو انگلش میں 3 ٹینسز ہوتے ہیں نا، پاسٹ، پریزنٹ اینڈ فیوچر، ٹھیک ہے. عربک میں صرف 2 ٹینسز ہیں، ایک پاسٹ ہے اور ایک کمبائنڈ ہوتا ہے جس میں پریزنٹ اینڈ فیوچر دونوں ایک ساتھ آتے ہیں، جس کو مضارع کہتے ہیں. واٹ مائی پوائنٹ؟ اوکے جب ہم ٹرانسلیشن کرتے ہیں تو ہم ایک ساتھ دونوں ٹرانسلیشن کرتے ہیں. وہ کھاتا ہے کھائے گا، وہ پڑھتا ہے پڑھے گا، یعنی کہ اس ایک ٹینس کے اندر دونوں ٹینسز پائے جاتے ہیں. سورۃ فاتحہ آپ پڑھتے ہو، ایاکا نعبدو، ہم عبادت کرتے ہیں اینڈ ان فیوچر میں بھی کرتے رہیں گے. ایاکا نستعین، ہم آج بھی صرف تجھ سے مدد چاہتے ہیں ان پریزنٹ، اینڈ فیوچر میں بھی آپ سے ہی مدد چاہیں گے. تو آپ نے دیکھا ایک ساتھ دونوں زمانے ہم اس میں ٹرانسلیشن میں لا رہے ہیں. تو یہ ایک ہی زمانہ کا ایک ہی ٹینس کنسیڈر ہوتا ہے. تو اس طرح سے یہ صرف 2 ٹینسز ہیں عربک لینگویج میں. کلیئر ہے؟ جی میم. تو روٹ ورڈ سے پہلے یتان، جس کو ہم علامت یعنی کہ نشانی کہتے ہیں، پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس کی، یا، ت اور حمزہ اور نون، ٹھیک ہے. اور روٹ ورڈ کے بعد آفٹر دا روٹ ورڈ آپ کے پاس جو جس طرح ہم نے اسم میں یا ناؤن میں پڑھا، الف نون، واو نون، یا نون آتا ہے، اسی طرح فعل مضارع پریزنٹ اینڈ فیوچر ٹینس کے اینڈ پہ بھی سیم اسم کی طرح ناؤن کی طرح اینڈنگ ہوتی ہے. جبکہ پاسٹ ٹینس میں ماضی میں ایسا نہیں ہوتا. ٹھیک ہے، ماضی کی اینڈنگ ہم نے 4 طرح کے تے پڑھے، تے ساکن، ت، تی، تو. ٹھیک ہے، یہ سب سنگولر کے لیے اینڈ پہ لگتے ہیں. روٹ ورڈ کے بعد تے ساکن فور اس کے لیے جینڈر میں آپ کے فیمینن یا مؤنث کے لیے، سنگولر کے لیے ت از فار میل جینڈر میسکولن، ٹھیک ہے، اور تی از اگین فار فیمینن سنگولر. یہ سب سنگولر کے لیے استعمال ہوتے ہیں. سنگل تے مینس سنگولر. جب بھی سنگل تے نظر آئے گا دیٹ مین کہ یہ سنگولر، واحد، ایک چیز ہے، ایک شخص ہے. ٹھیک ہے، تو سنگل تے always refer to singular، واحد. اب اس کے اوپر کے جو حرکات ہیں وہ بتائیں گی. ساکن is for third person feminine، she، ٹھیک ہے، اور ت and تی is for you singular، ت is masculine، تی is feminine. مؤنث ت مذکر، تی مؤنث. اللہ نے مذکر کو ایک درجہ بلندی دی، مؤنث کو ایک درجہ کمی دی، صرف اس لیے کہ مذکر کما کے ہمیں کھلاتا ہے، اور کوئی ریزن نہیں ہے. تو اوپر زبر ت مذکر اور نیچے زیر تی مؤنث. ٹھیک ہے، ساؤنڈ بھی آپ دیکھو، چا چا، تا یا، بابا، ابا، آ کی ساؤنڈ آتی ہے، زبر کی ساؤنڈ آتی ہے میسکولن کے لیے. اور چاچی، تائی، مامی، پھوپھی، ٹھیک ہے، توتی، بکری، نیچے کی ساؤنڈ زیر کی ساؤنڈ آتی ہے مؤنث کے لیے. کسی بھی نشانی سے اس کو یاد کر لو. جی ساجدہ، اور آپ نے ہاتھ کھڑا کیا ہوا ہے، کوئی ایشو ہے؟ جی میم، یہ یا تا الف نون بولے نا میم، تو وہ الف ہے یا حمزہ ہے، اس پہ حرکات لگانا ہے میم. جی یہ جو ہے سب پہ زبریں آپ کو نظر آئیں گی. وہ تو جب ہم ورڈ کریں گے نا تو اس میں آپ کو خود ہی سمجھ آئے گی انشاءاللہ.
موسٹلی جی میم، زبر جزاک والا اللہ۔ ہوتا ہے اور کبھی کبھی آپ کو اس پہ پیش بھی نظر آئے گی، زیر کبھی نہیں ہوتی. ٹھیک ہے، دو ٹھیک ہے ڈفرنٹ ٹائپس ہیں اس کی یا تان کی. موسٹلی جی زبر میم، والی ہیں اور کبھی کبھی آپ کو پیش بھی نظر آئے گی. تو وہ انشاءاللہ اس ٹاپک پہ جائیں گے تو پھر ہم اس کو دیکھیں گے. تو تے ساکن ت تی تو، یہ سنگولر کے لیے تو از فار وی، سوری آئے میں. ت تی از فار یو تم ایک مذکر، تم ایک مؤنث. اور تے ساکن از فار وہ مؤنث. ٹھیک ہے. اب یہ ساری جب بھی مادے کے بعد نظر آئیں گے آپ کو فوراً سمجھ آنی چاہیے کہ یہ پاسٹ ٹینس ہے، ماضی ہے. اسی کی ڈیول شکل کیا ہے؟ تما. اور اسی کی پلورل کیا ہے؟ تم یا تننا. ٹھیک ہے. تو اب یہ ساری ہم نے ماضی کی نشانیوں میں نوٹ کر لیا کہ یہ ہمیشہ پاسٹ ٹینس میں آتا ہے. یہ سب کی سب نشانیاں ہیں. اب آپ نے دیکھا کہیں پہ الف نون واو نون یا نون آ رہے ہیں اس میں، یہ سب ہم مادے کے بعد لگا رہے ہیں چیزیں. ٹھیک ہے. تو یہ سب کی سب کس کی نشانی ہے؟ یہ فعل ماضی پاسٹ ٹینس کی نشانی ہے. جی دلشاد. اب میں نے آپ کو کہا کہ 3 حرفی مادہ، 3 حرفی روٹ ورڈ اکیلا یا تے کے اوپر ساکن ہو، یہ اس کے بعد لگا ہوا ہو تو کیا ہوگا اس کا؟ یا تو ہم ابھی فی الحال اس ٹاپک کو چھوڑ دیتے ہیں، ظاہر اور نا ظاہر والا. ٹھیک ہے. آپ لوگ ابھی ایک ہی ٹاپک پہ رہو. ظاہر ہونے والے ٹاپک کو ہم پھر فیوچر کے لیے چھوڑ دیتے ہیں. شاید اسی نے آپ لوگوں کو پریشان کیا ہے. ابھی ہم صرف سمپل ماضی. جی ستارہ. میم یہ ماضی کی یہی نشانیاں آپ نے بتائی ہیں نا؟ یہ ساری 3. ماضی کی نشانیاں ہیں. ایک آپ نے کہا کہ اس میں یہ تان نہیں آتی، جی اور ایک آپ نے بتایا کہ 3 حرفی مادے کے بعد تا ساکن ہوتا ہے، یا تا زبر تا زیر اور یا تا پیش تو، یہ ہوتا ہے. جی. اور ایک آپ نے بتایا یہ تما، تم، تا کے تننا. حرکت بتائے گی. ہاں جی. یہ میم جو تننا بتایا نا آپ نے، جی یہ مذکر اور مؤنث تا زبر تا تو ہو گیا نا مذکر کے لیے تم، اور تا زیر تی ہو گیا مؤنث کے لیے تم. اب اگر ٹھیک ہے. ان کی جمع ہوگی تو وہ تننا ہوگی، ان دونوں کی جی جمع تننا ہوگی. تے کے آگے آپ نے دیکھا میم لگا ہوا ہے، میم اس پر مذکر، تو یہ مذکر کی جمع ہو گئی. اکیلے تے تو سنگولر کے تم، لیے ہے اچھا نا، جی. واحد کے لیے ہے. جب اکیلا تے ہے تو جی پکی بات ہے کہ یہ ایک ہی کی بات ہو رہی ہے. پانی پینا جی تو اگر اسی تے کے آگے میم سے مذکر شروع ہوتا ہے جی. تو اس کا مطلب ہے یہ تو مذکر کی میم جمع ہے. ٹھیک ہے. اور اگر یہ جو تے کے بعد نون ہے، اس کو کہتے ہیں نون نسواں. نسواں مؤنث کے لیے آتا ہے، اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے نسواں، نساءن. ٹھیک ہے. یہ مؤنث کے لیے آتا ہے. تو مذکر کا میم لگ جائے گا تو مذکر کی جمع، اور نون نسواں یہ مؤنث کی جمع کے لیے زیادہ تر آپ کو نظر آئے گا. تو یہ فعل میں مؤنث کو جمع بنانے کے لیے عموماً اینڈ پہ نون نسواں لگ جاتا ہے. ٹھیک ہے. تو یہ نون نسواں جب لگا ہوگا اینڈ پہ تو وہ مؤنث کی جمع ہے. کئی دفعہ بغیر شد کے ہوتا ہے، کئی دفعہ شد کے ساتھ ہوتا ہے، لیکن ہوتا نون نسواں ہی ہے جمع بنانے کے لیے. جی شاہدہ. جی بس جو میرا پرابلم تھا وہ سالو ہو گیا. میرے پاس نا اسکرین شو نہیں ہو رہی تھی، اچھا تو ابھی میں نے پتہ نہیں کہاں ٹچ کیا تو وہ اسکرین آ گئی. ٹھیک بس ہو یہی گیا، مجھے ٹھیک ہو گیا. اب یہاں تک جتنی بات آج ہم نے کی یہ آپ لوگوں کو کلیئر ہے؟ جی میم میں نے پھر پوچھا تھا یہ جو تم آپ نے بتایا مذکر کے لیے، یہ تم جمع کے لیے آیا پھر جی تم بیٹا مذکر آپ کو یہ جا سے پھر ایکسپلین کیا ہے نا کہ میم آیا. اکیلا تے ایک کے لیے ہوتا ہے، اور اسی تے کے آگے جب میم مذکر کا لگے گا تو وہ جمع مذکر کے لیے ہے.
اور اسی تے کے آگے جب نون نسواں لگے گا تو وہ مؤنث جمع کے لیے ہے. سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی؟ جی میم اردو میں الحمدللہ بھی ہم جزاک اللہ خیر. اردو میں تو ہم تم میم جس ہر کسی کے لیے استعمال کر لیتے ہیں نا, ایک کے لیے بھی, دو کے لیے بھی, سب کے لیے بھی. عربی میں تم صرف جمع کے لیے آتا ہے. جی اور کوئی سوال کر رہا تھا بیچ میں؟ میم میں کہہ رہی تھی کہ جس طرح سے ہم نے پیچھے وہ اس کے وہ کیا تھا نا واحد جمع اور تسنیہ کے ساتھ سیپریٹ مذکر اور مؤنث کی ہم نے ابھی کیا نا ہوا ہو والا علیحدہ سے فائل اور فائل, تو اس کا بھی اگر ہم ویسے کریں تو زیادہ کلیئر ہوگا. اب جو تا ساکن ہے یہ واحد مذکر کے لیے, تا جو زبر والا ہے یہ کس کے لیے ہے؟ بیٹا تا ساکن میں نے واحد مؤنث کے لیے بتایا ہے. اچھا 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تا زبر والا مذکر کے لیے, تا زیر والی مؤنث کے لیے, اور تا پیش والا میں جو ہے آئے, میں اچھا ٹھیک ہے مذکر بھی ہو سکتا ہے اور میں مؤنث بھی ہو سکتی ہے. میم دونوں آپ کے نے لیے. بتایا نا تا ساکن وہ مؤنث کے لیے استعمال ہوتا ہے. جی وہ غیر حاضر مؤنث, وہ مؤنث. اور تا اور تی جو ہے تم مؤنث یا تم مذکر, اور تو جو ہے وہ میں مذکر یا میں مؤنث. میم اس کو ذرا ریپیٹ کر دیں. تا ساکن وہ مؤنث, میں لکھ بھی دیتی ہوں نیچے, وہ مؤنث تو ایک مذکر, تی تو ایک مؤنث, تو میں ایک مذکر یا مؤنث, شاید مائک پلیز بند کریں. میں سوری ہاں میں ایک مؤنث, ٹھیک ہے, تم دو مذکر یا تم دو مؤنث, دونوں کے لیے ایک ہی لفظ استعمال ہوتا ہے. تم سب مذکر اور تم سب مؤنث. اب سمجھ آ گئی ہے؟ ہم نے ویسے بہت ٹائم لگا کے اس کو کیا تھا, آپ لوگوں نے پتہ نہیں کلاس اٹینڈ نہیں کی. جی بچوں اب سمجھ آ گئی آپ لوگوں کو؟ جی میم کلاس اٹینڈ کی تھی پر سمجھ نہیں آئی تھی پھر اس کی. یہ تو میں نے بہت ہی آسان بات بتائی تھی بیٹا کہ اکیلا تے کا مطلب ایک, ٹھیک ہے, اور الف آگے ہمیشہ تسنیہ میں لگتا ہے, تو جس کے آگے الف اینڈ پہ لگا ہوا ہے تو ماں وہ دو کے لیے ہے, اور تے کے آگے جب میم لگا ہوا ہے تو وہ مذکر کی جمع ہے, اور تے کے آگے جب نون نسواں لگا ہوا ہے تو نون نسواں صرف جمع مؤنث میں استعمال ہوتا ہے, تو وہ جمع مؤنث ہے. تو اس میں تو کوئی کنفیوژن تھی نہیں. میم ہم تو یہ ماضی کی بات کر رہے تھے تو اس میں تم آ گیا, تو یہ تو حاضر میں آ گیا نا. نہیں بیٹا ماضی کا آپ ابھی بھی کنفیوز ہو. ماضی میں جی اگر بات کرنی ہے, ٹھیک ہے, جی پاسٹ ٹینس میں ہر زمانے کے اندر 3 گروپ ہوتے ہیں. پہلا گروپ غیر حاضر کا کہلاتا ہے,
मसलन मैं जी। कहूंगी वो गया था या उसने खाया था, ठीक है। जी तो अब इसमें गैर हाजिर ग्रुप हो गया, उस एक जी मुजक्कर ने मारा था, या जी उन दो ने खाया था, या उन सब ने पढ़ा था, वो मुजक्कर है या जी मुअन्नस है, गैर हाजिर हो गया। जी हाजिर में हम माजी में बात करेंगे कि तुम गई थी या तुमने पढ़ा था। अब वो था में बात हो रही है ना, पास्ट में बात हो रही है। लेकिन मैम देखिए ना, यहाँ पे हमने ता ज़बर किया वाहिद मुज़क्कर के लिए, जी तो ये हम कर रहे हैं वो एक मुज़क्कर। किसमें है बेटा? देखिए ता ज़बर के साथ है ना, जी ठीक है, ता ज़बर के साथ है वाहिद मुज़क्कर के लिए, ठीक तो है। हम कर रहे हैं तू एक मुज़क्कर, तो ये यानी कि हम इसकी माजी फिर हमने नहीं किया, माजी पास्ट है ना टेंस बेटा, में तू ये एक गैर हाज़िर मुजक्कर नहीं किया, या तू एक हाज़िर कर रहे हैं। मुजक्कर गया था। नहीं मैम, आप मेरा पॉइंट नहीं जी पे पहुंच रहे। जी मैं आप पूछना चाह रही हूँ कि हम माजी की निशानियां पढ़ रहे हैं ना, जी तो जी माजी में सबसे हम पहले गैर हाजिर पे करेंगे, फिर सही हाजिर पे, फिर यानी कि हम पे सब पे आ जाएगा ना। सही तो हमने ये गैर हाजिर के लिए मैं पूछ रही हूँ कि जो हमने ये वर्ड कर रहे हैं ना, ता साकिन हम मुअन्नस के लिए कर रहे हैं, ता जबर वाला मुजक्कर के लिए कर रहे हैं, ता जेर मुअन्नस के लिए कर रहे हैं, फिर ठीक है, ये जी यानी कि फिर हम गैर हाजिर के लिए कैसे लगाएंगे? ये तो हम तुम करके दे रहे हैं ना, यानी कि जी जी जैसे हम जी हाजिर गैर जमाने हाजिर में की दे रहे हैं। मैंने मैं अभी ये आप पॉइंट लोग को पूछना चाह रही हूँ। बताया नहीं। जब आप अपनी गिरदान देखोगे उसके अंदर आपको निशानियां नजर आ जाएंगी। आपने गिरदान की थी माजी की? मैं माजी की ही तो मुझे समझ नहीं आ रही कि मेरे पास माजी का कोई टॉपिक नहीं है, हमने मुजारे सारा किया है, एक्चुअली मैम हमने इस क्लास में माजी नहीं किया अभी तक। फेल माजी किया ही नहीं हमने, इसीलिए हमें समझ नहीं आ रही है 3 लेक्चरों की। हमने मुजारे किया आप मैम। ना वो मिक्स हो रहा है, आप खुद आप इतनी क्लासेस लेती हैं ना, अच्छा तो आपने 2-3 दफा माजी का जिक्र जरूर किया है, लेकिन जिस तरह आपने हमें फेल मजारे पढ़ाया है ना, मुजारे इस जो तरह है ना, आपने हमें माजी माजी हमने नहीं किया। पढ़ाया है। अच्छा ठीक हो गया। फेल मजारे तो आप 3 क्लासेस मुजारे से आपने बहुत पढ़ अच्छी रहे हो और तरह आप कराया लोग है। बता अब रहे हो मुझे। मैम मैंने एक्चुअली हमें कहा समझ मैम नहीं आ आप रही थी शायद कि आप खुद जैसे थोड़ा सा ना, मैं समझी कि शायद जैसे आप थोड़ी थोड़ी बात बता देती हैं, आप इसलिए आप इसका माजी का जिक्र कर रही हैं, अच्छा लेकिन जितना आपने अच्छी तरह में मजारे कराया ना, माजी नहीं कराया, तो मैं ठीक भी हो इसलिए गया। चुप रही। मैंने कहा शायद कोई वैसे थोड़ा सा आप बता रही ना होंगी, हमने 3 हफ्ते कोई अपने रीजन होगी। 3 हफ्ते अपने इसलिए जाया हमें करा समझ नहीं लिए आ रही। चुप रह के। ऐसे ही हुआ है मैम, ऐसे ही हुआ एक्चुअली। हम